ہم ادھر ادھر کی باتوں میں پڑے ہیں کہ پتہ نہیں اندھیرا ہو جائے گا، پتہ نہیں جو ایٹم بم پھٹ جائے گا، پتہ نہیں جو آسمان سے میٹیورائٹ آ جائے گا اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. مجھے اور آپ کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چاہے اندھیرا چھائے، چاہے ایٹم بم پھٹ جائے، چاہے جو میٹیورائٹ ٹکرا جائے، چاہے کرونا وائرس آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے لیے امید ہے، اور وہ امید مسیح ہے، اور وہ ابدی زندگی ہے. اس امید کی طرف ہم بڑھ ہی نہیں رہے. ہم اس چھوٹے سے وائرس سے ڈر رہے ہیں، ہم ان بیماریوں سے ڈر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑے بڑے ایماندار گردان رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی اس سے بڑی مصیبت آئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر فرض کریں کہ کوئی میٹیورائٹ یا اسٹیرائٹ ٹکراتا ہے تو پھر تو آپ کمروں میں جیسے ہم اے سی لگا کے بیٹھے ہیں یا پنکھا چلا کے بیٹھے ہیں یا دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ تو جو شدت ہوگی حرارت کی تو وہ تو ہر چیز کو پگلا دے گی. تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ پھر کیا ہم مسیح کا انکار کر دیں گے؟ میرے عزیزو، یہ وقت ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دس از اے ہائی ٹائم فار پریچنگ. This is the high time for preaching the gospel of Jesus Christ. This is the high time for evangelism. کہ لوگوں کو بتائیں کہ آؤ ہمارے پاس امید ہے، اور اس کو بتانے کے لیے آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو مسیح کی محبت سے کوئی چیز جدا کرنے نہ پائے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتے ہیں. پالوس کہتا ہے کہ مسیح کی محبت سے ہمیں کون سی چیز جدا کر سکتی ہے؟ نہ موت، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق. اور جب انسان نے فطرت میں بگاڑ پیدا کیا ہے، یہ جو بگاڑ ہے وہ 1972 میں شروع ہوا، جس کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو جو سنتھیٹک جو بایولوجی ہے، پھر اس میں ڈی این اے کے لیے، اور جو پھر جینیٹک انجینئرنگ ہے، اور پھر جو جینیٹک جو ماڈیفکیشن ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ویرولوجی ہے. اس کو جب انہوں نے مطلب چھیڑ چھاڑ کہیں بھی انسان نے کی ہے تو انسان، اور سب سے بڑھ کر جب انسان نے خدا کے قوانین کو نہیں مانا تو انسان گرا ہے، انسان کی تباہی آئی ہے. خدا نے کہا تھا حلال اور حرام، آج حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. جب کرونا وائرس آ گیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ چمگادڑ نہیں کھانی چاہیے، لیکن خدا کے کلام میں بہت پہلے بتا دیا گیا تھا. جب لوگوں کو پتا چلا کہ بچے جو ہے وہ ٹھیک پیدا نہیں ہو رہے تو لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا جو ان بریڈنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی جو فرسٹ کزن میں شادی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کلام مقدس میں بہت پہلے بتا دیا گیا تھا. کلام مقدس میں احبار کی کتاب میں، استثناء کی کتاب میں خدا نے کہہ دیا تھا، جس طریقے سے 1994 میں اور پھر 2003 میں اور اس کے بعد پھر 2016 میں جب انہوں نے مچھلی کو موڈیفائی کیا اور پھر مرغی کو جو برائلر ہے اس کو موڈیفائی کیا، اور آج اس کے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں. چیزیں شاید ہمیں بڑی لگتی ہیں لیکن اس کے دورس جو نتائج ہیں وہ انسانیت کی تباہی کے ہیں، انسانیت کی جو گراوٹ کے ہیں. اور جو چیزیں خدا کے ساتھ جڑی ہیں جب ہم ان کو کرتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ان ساری چیزوں میں جو میرا مقصد ہے وہ یہ علم کا انکار نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم جو خادم ہیں، ہم جو خدا کے لوگ، اور خادم سے مراد باخدا میری جو وہ ہے وہ پادری صاحب نہیں ہے، خادم سے مراد مسیحی ہے. جو مسیحی ہیں، جو آفس جا رہے ہیں، جو روڈ پہ جا رہے ہیں، جو سکولوں میں جا رہے ہیں، جو پڑوسیوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، جو فون پہ بات کر رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم جو خادم ہیں خدا کے، تو ہمارا رسپانس کیا ہے، کیا جواب دیں گے جب یہ ٹائم گزرے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، میں نے کتنی خدا کی بشارت کی تھی. اور یہ سارے جو واقعات ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان سب کچھ کر رہے ہیں، ہم مسیحی کیا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ
میں آپ سے ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ خدا جب یہ سب کچھ کر رہا ہے تو خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ کبھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ سارے واقعات در حقیقت جو آنے والے وقت ہے اس کی تیاری ہے۔ کلام مقدس میں لوکا کی انجیل میں کیا لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں مصیبتوں کا شروع ہیں، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں وہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ گیا ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں 12 جو اپریل ہے اس قیامت آ جائے گی، وقت نزدیک آ گیا ہے اور تم ان کے پیچھے چلے نہ جانا۔ یہ کیا ہے؟ اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ جو میں نے 10 آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں مصیبتوں کا شروع ہیں، یہ مصیبتوں کا اختتام نہیں ہے۔ ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ لوگوں کی جان میں جان نہیں رہے گی، اور آپ اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ میرے عزیزو، اس سارے سیناریو میں جو خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ خدا آیا ہے اس وقت میں کہ وہ عدالت کرے۔ بلا شبہ یہ پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے، اور یہ اس فیز کی جانب انسانیت کو لے کے جا رہا ہے جو مسیح کے آنے کی نشانیاں ہیں۔ بلا شبہ یہ ہمارے گناہ کی سزا ہے، بلا شبہ یہ جو فطرت میں ہم نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے، جو خدا نے کہا تھا کہ تو زمین کو معمور و محکوم کر، اور آج ہم نے دنیا کو، آج ہم نے انسانیت کو، آج ہم نے اپنے سارے جو رہن سہن کو پالوٹڈ کر دیا ہے، اپنے کردار سمیت، اپنے رہن سہن سمیت ہم نے اس کو پالوٹڈ کر دیا ہے۔ آج دنیا جو ہے وہ اپنی ساری کی ساری چیزوں پہ زیادہ ریلائی کر رہی ہے، اور آج اسی لیے دنیا کراہ رہی ہے، آج دنیا اسی لیے ڈری ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، بحیثیت مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ انسانیت کو اور ہمیں توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، اور کلام مقدس میں ہم اپنے گناہوں کو مانیں۔ جیسے نہمیہ کی کتاب میں نہمیہ کہتا ہے کہ اے خداوند ہم نے گناہ کیا ہے، اور میں اس کے پہلے باب کی چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب نہمیہ کو پتا چلا کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی ہم پہ آئی ہے، تو کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا۔ پھر اس نے روزہ رکھا اور آسمان کے خدا سے دعا کی اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و مہیب،